الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله عالم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. صدق اللہ العظیم. واللہ اور اللہ عالم خوب علم رکھتا ہے، سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، جانتا ہے، بے آدائکم تمہارے دشمنوں کو. اے پیغمبر اسلام، آپ کے جو دشمن ہیں، چاہے وہ مکے میں ہیں چاہے مدینے میں، اللہ پاک کو سب سے زیادہ ان کا علم ہے، اللہ کی نظر میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ، وا اور کفا کافی ہے، باللہ اللہ، ولیًا ولی، آپ کا ولی اللہ کافی ہے، آپ کا پشت پناہ مددگار صرف اللہ کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں. وَكَفَى اور کافی ہے، باللہ اللہ، نصیرا مددگار، آپ کی مدد کے لیے آپ کا اللہ کافی ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے دشمنوں کو بھی جانتا ہے اور ان کو نشانہ مارنا، ان کو اپنے جال میں پنسا دینا، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. اب اس آیت کے لیے تھوڑا سا پچھلی آیت کو دیکھنا پڑے گا، اس آیت سے اس کا تعلق ہے. الم تر الی الذین اوتوا، اے پیغمبر اسلام، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، ان پر غور نہیں کیا، اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، کتاب کا حصہ، یعنی یہ جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، پہلے کتاب ہیں، ان کو تو کتاب دی اللہ نے، لیکن یہ اسحاق علیہ السلام کی نسل، یعقوب علیہ السلام کی نسل ہے. تو کتاب اللہ رب العزت آسمان سے اس لیے بھیجتے ہیں، رسول اس لیے بھیجتے ہیں کہ بندے کی سوچ بدل جائے. جب سوچ بدلے گی تو عمل بدل جائے گا. تو جب سوچ اور عمل آسمانی کتاب کے مطابق ہو جائیں گے تو یہی ایمان، یہی مال صالح ہے، یہی رسول اور آسمانی کتاب کا مقصد ہوتا ہے. لیکن جب وہی کتاب جو سوچ بدلنے کے لیے آئی، جو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آئے، اللہ کی منشا بتانے کے لیے آئے، وہی کتاب بندے کو گمراہ کرنے لگے، تو اس کا مطلب ہے کہ بندے کے وہ کتاب پڑھنا، اس کے بارے میں خیال رکھنا، یہ اینگل، اس کا زاویہ غلط ہے. تو یہی اللہ کہہ رہے ہیں یہود کے بارے میں کہ وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، یشترون الضلالۃ، وہ خریدتے ہیں گمراہی، کیونکہ کتاب بدلنے کے لیے آتی ہے. جب وہ کتاب کی جزیات کو پکڑیں گے، آگے آج اس کی پوری تفصیل آئے گی، اور وہ جو اصل مقصد ہے کتاب کے نازل ہونے کا، جو کتاب میں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں، اور اس کا کتاب جس پہ نازل ہوتی ہے، وہ رسول جو وضاحت کرتے ہیں، اس کو چھوڑ کے جب تم جزیات پہ آ جاؤ گے، ایک جز پکڑ لو گے، اس کو اپنی من مانی خواہشات کا غلاف چڑھاتے جاؤ گے، پھر چند لوگ مخصوص ہو جائیں گے جو فنکار ہوں گے، اس کتاب کو وہ لوگوں کی نفسیات پر بچھا جائیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ خاص اولیے والے، ان کو لوگ اپنا دین کی کتاب کا ماہر سمجھیں گے، اور وہ کتاب کی تلاوت کے بغیر ہی اپنے خواہشات کو خدا کی بات کہہ کے، اور پھر ان کو دین کا غلاف چڑھا کے اس طرح پیش کر دیں گے کہ کتاب بہت پیچھے رہ جائے گی. لوگ جو اصل کتاب ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس سے بہت دور ہو جائیں گے. تو یہ اللہ کہتا ہے کہ پھر یہ کیا ہے
کتاب کو پڑھ کے ہدایت پر چلنے کی بجائے وہ خواہشات کو دین کا روپ دیتے ہیں، تو یہ ہے یشترون الضلالہ، وہ گمراہی کو خرید لیتے ہیں۔ تو جو بندہ آپ گمراہ ہوتا ہے نا، تو جب اس کو سیدھی بات بتائی جائے تو وہ اس کو بالکل سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، الٹا وَيُرِيدُونَ، اور وہ یہودی اور اہل کتاب چاہتے ہیں ان تضلوا، کہ آپ کو بھی گمراہ کر دیں، آپ کو بھی ہٹا دیں سبیل، سیدھے راستے سے۔ یہ بات پھر ذہن میں رکھیں گے، وہ چونکہ بنی اسرائیل ہیں اور نبی مقرر بنی اسماعیل ہیں، یعنی یہ اسماعیل کی اولاد میں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبوت کا دعویٰ کیا، تو وہ جو یعقوب علیہ السلام کی نسل سے نسل در نسل نبی آ رہے تھے، ان کے لیے یہ بڑے اسد کا مقام تھا۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو بھی کسی نہ کسی طرح سیدھے راہ سے ہٹا دیا جائے، اصل نبوت کے حقدار ہم ہیں۔ یہ جبریل نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے کہ اللہ نے وہی بھیجی ہے بنی اسرائیل کی طرف، تو وہ لے کے بنی اسماعیل کی طرف چلے گئے، اس لیے وہ جبریل کو بھی دشمن سمجھتے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو بتا رہے رسول کریم کو، واللہ، اے پیغمبر اسلام، جو عرش پر اللہ بیٹھا ہوا ہے، جو اللہ آپ پر جبریل کے ذریعے وہی بھیج رہا ہے، عالم، وہ بڑی اچھی طرح جانتا ہے بِأَعْدَائِكُمْ، تمہارے دشمن کون کون سے ہیں۔ آپ حوصلہ رکھیں، اللہ کی نظر میں آپ کے دشمن یہ نہیں ہے کہ اللہ نے وہی بھیج کے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ مکے میں بھی جن لوگوں نے آپ سے دشمنی کی ہے، حقیقت میں انہوں نے اللہ سے دشمنی کی ہے۔ جنہوں نے قرآن اور رسول کی مخالفت کی ہے، انہوں نے اللہ کی مخالفت کی ہے۔ اور یہ جو یہود مدینہ ہے، یہود مدینہ، یہ جتنی سازشوں کے جال بن کے آپ کے مقام کو گرانا چاہتے ہیں کہ لوگ اس دین سے دور ہو جائیں اور ہماری ٹھیکیداری چلتی رہے، واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک دشمن کو پوری طرح اس کا علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، لہذا مطمئن ہو جائیں۔ وَكَفَى بِاللَّہ، اللہ کافی ہے، ولی یا آپ کا ولی، آپ کا ولی اللہ ہی کافی ہے۔ ولی ہوتا ہے پشت پناہ، جو مدد کرنے والا ہو، جو ساتھ دینے والا ہو، دوست کے لیے بولا جاتا ہے۔ آپ کا دوست صرف اللہ کافی ہے، کوئی اور سہارا نہیں لینا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور آپ کی مدد کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ آپ اپنے مشن پر قائم رہیں، دین کو اور قرآن کو بیان کرتے چلے جائیں، اللہ پاک ولی بھی ہے اور اللہ پاک مددگار بھی ہے۔ آگے اللہ رب العزت ان کو تھوڑا ننگا کرتے ہیں یہودیوں کو، من الذین، لوگوں میں سے وہ، یعنی ہادو، یہودی، یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں، یعنی جو یہودی ہیں، جو یہودی بن گئے ہیں۔ جب نبی آتا ہے نا، کوئی بھی نبی، تو اس کو ماننے والے مسلمان ہی ہوتے ہیں، وہ اس پر اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ جب اس دین کو وہ بگاڑ دیتے ہیں تو پھر اسلام کی بجائے، مسلمان کی بجائے کوئی اور نام رکھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا نام یہودی رکھ لیا تھا۔ کوئی بھی پیغمبر ہے، آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے جو تعلیم دی، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، وہ مسلمان اور دین اسلام۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی مکرم تک دین اسلامی ہے، اور ان کو ماننے والے مسلمان ہیں۔ جب وہ اس سے تھوڑا بگاڑتے ہیں تو پھر وہ اسے کٹ کر فرقہ بنا کے ایک نیا نام رکھتے ہیں۔ تو یہ من الذین ہادو، یہودیوں میں سے کچھ، وہ جو یہودی بن گئے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں، یعرفون، جو بدل دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں۔ یہ یعرف ہوتا ہے، جو ہمارے ان پڑھ بھی کہتے ہیں وہ بات تو منرف ہو گیا جی۔ منرف ہوتا ہے جو بات پہلے وہ کہتا تھا اس سے پھر گیا، اب کوئی اور طرح کی بات کرتا ہے، اصل بات جو پہلے اس نے کی تھی اس سے پھر گیا، یہ ہوتا ہے منرف ہو جانا۔ یعرفون، وہ منرف ہو جاتے ہیں، وہ پھیر دیتے ہیں الکلمہ، کلام کو، جو اللہ نے کلام نازل کیا ہے اس کو وہ پھیر دیتے ہیں۔ کہاں سے؟ ان مواضعہ، اپنی اصل جگہ سے۔ اس کے تین مطلب ہیں، ایک تو ہے کہ وہ الفاظ کو بدل دیتے ہیں، دوسرا ہے الفاظ کی تشریح جب کرتے ہیں تو پھیرتے 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 اتنے دور لے جاتے ہیں کہ اس کا جو اللہ نے مقصد بیان کیا اس سے ہٹا دیتے ہیں۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے ہیں، باتیں سنتے رہتے ہیں، یہاں بھی ڈیٹیل آئے گی ان کی کیا نیت ہوتی ہے، اور جب اٹھ کے جاتے ہیں
تو آگے ان کو پھیر کے اور طرح بیان کر دیتے ہیں. تو یہ ساری ان کی باتیں من الذین ہادو یہودیوں میں سے کچھ ہے یعرفون وہ پھیر دیتے ہیں الکلمہ کلام کو ان مواضعہ اس کی اصل جگہ سے. اصل مقصد جو آتا ہے وہ اللہ نے آخرت کے لیے بھیجا ہے، وہ اس کو آخرت سے ہٹا کے دنیا کے جزیات میں گم ہو کے وہ بالکل جو اصل مقصد آخرت میں کامیابی ہوتا ہے اس سے پھیر دیتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے دائرے بنا کے ان میں عوام کو گھمانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے کلام کو پھیر دینا. اور ساتھ کہتے کہ ہیں وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے بات کو سن لیا وَأَسَيْنَا اور ہم نافرمانی کرتے ہیں. یعنی یہ جو بھی دو چار لفظ آئیں گے نا یہ یوں سمجھ لیجیے جس طرح ہمارے ہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک آدمی بات کر رہا ہے تو مجلس کے کچھ اصول ہے. جیسے یہ شاعر بھی شاعری کرتے ہیں کہتا ہے جی دوبارہ ارشاد فرمائیے ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی ہے. یہ جو درمیان میں تسرات دیتے ہیں یہ ان کا عرب کا تقیہ کلام تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بات سمجھا رہے ہیں، یہودی بھی آگے درمیان میں بیٹھ جاتے ہیں، انہی میں سے کچھ منافق ہیں جو اسلام کا روپ لے کے ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے. تو جب آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلام سناتے ہیں اللہ کا قرآن سناتے ہیں وہ جو درمیان میں منافق اور یہودی ٹائپ اہل کتاب بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کردار بتایا جا رہا ہے. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے خوب سن لیا ہے اور دل میں کہہ دیتے ہیں وَأَسَيْنَا اور ہم نے نہیں ماننا، ہم نے نافرمانی کرنی ہے. اور ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ کہنا تو چاہیے تھا اطعنا ہم نے آپ کی بات کی اطاعت کر لی ہے سننے کے بعد. وہ اطعنا کو اس طرح مروڑ کر زبان بولتے کہ وہ اسینا نظر آتا اور جب گرفت کی جاتی کہ کیوں ایسا کہتے ہیں کہتے ہیں ہم نے تو اطعنا ہی کہا ہے. لہذا یہ دونوں مطلب ہیں کہ وہ اس مجلس میں بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کرتے ہیں کہ کہتے ہیں زور سے سمعنا ہم نے سنا وَأَسَيْنَا اور اطعنا کہنے کے بجائے کہتے ہیں ہم نے نافرمانی کی ہے نہیں ماننی آپ کی بات دل میں کہتے ہیں. اور آگے کہتے ہیں وَاسْمَعْ یعنی کوئی بندہ بول رہا ہونا تو کہتے ہیں سنیے ذرا رکیے ہماری بات سنیے. یہ ہوتا ہے وَاسْمَعْ وہ کہتے ہیں سنیے ہماری بات. ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں غیر مسمع آپ نہ سن سکیں، غیر مسمع نہ سن سکیں یعنی آپ کے کان بہرے ہو جائیں نعوذ باللہ. یعنی ہم بولتے بھی ہیں سنیں ہماری بات ذرا سنیے. تو ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں غیر مسمع کہ اس کے دو مطلب پھر بھی بیان ہوئے. ایک یہ ہے کہ یہ بات ہم نے پہلے کبھی سنی نہیں. یعنی جب اللہ کے نبی بولتے تھے تقیہ کلام دین میں رکھے ان میں ایک بندہ بولتا ہو بھئی غور نہ سنو یہ او گل کیتی جا رہی جڑی پہلوں کدی بھی کسی نے کی. اب اسی کو جب زبان مروڑ کے کہیں گے لوگ جی ان ہونی گل پہ کر دینا آج تک کسی انج کیتا ہی نہیں. یہ وہ ذو معنی الفاظ ہیں جن کے دونوں مطلب نکلتے ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں مسمعن سنیے نبی کریم ہماری بات سنیے. ساتھ ہی کہتے ہیں غیر مسمعن کہ یہ بات تو پہلے کبھی ہم نے سنی نہیں ان ہونی بات آپ کر رہے ہیں. تو جب پوچھا جاتا ہے کیوں ایسے بولتے کہتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں یہ نئی بات آئی ہے یہ تو بڑی قیمتی بات ہے بہت ہی اچھی بات ہے پہلے کسی نے یہ بات بتائی نہیں. تو یہ دونوں معنی بنتے تھے واسمع سنیے غیر مسمع نہیں سنی ایسی پہلی بات کبھی ہم نے. اور آگے ورائنا اور کہتے ہیں رائنا یعنی یہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ رائینا نیچے زیر لگا کے تھوڑا سا لمبا کرتے تھے. تو رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعیت فرمائیے ہماری رہنمائی فرمائیے ایک بار پھر بات کو سمجھا دیجیے یہ مطلب بنتا ہے. جب وہ کہتے ہیں نا رائینا معمولی ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے آپ چروائے ہیں ہمارے گڈریے ہیں ہماری بکریاں چراتے ہیں. تو گویا یہ جو ہے نا آپ کی شان کے خلاف لفظ بولتے تھے. یہ سارے لفظ جو کہتے تھے نا سمعنا واسینا واسمع غیر مسمع ورائنا یہ سب کہتے تو اللہ کہتا ہے لین مروڑتے بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانیں وہ اپنی زبانوں کو تھوڑا دبا کے مروڑ کے یہ لفظ کہتے ہیں تاکہ الفاظ کے انداز سے الفاظ سے یعنی الفاظ وہی ہوتے ہیں لیکن جب الفاظ کو مروڑا جائے جب انداز کو مروڑا جائے تو وہ بدتذیبی کے معنی میں آتا ہے وہ گستاخی کے معنی میں آتا ہے. یہ اللہ کہتا ہے لین بِأَلْسِنَتِهِمْ
وہ اپنی زبانوں کو مروڑ مروڑ کے یہ لفظ کہتے، اور یہ وجہ کیا تھی؟ وَطَعْنًا، اور تانا دیتے، تان کرتے، فی الدین، دین میں، اور دین میں تان کرتے۔ آپ دیکھیں پیغمبر اسلام سے وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کو دین میں تان کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ دین پورے کا پورا میرے نبی کی شخصیت ہے، میرے نبی کی ذات اصل دین ہے۔ ان پر جو لفظ عرب بولا جائے گا وہ دین میں تان ہے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا دین ہے، آپ کا قرآن بیان کرنا دین ہے، آپ دین کا محور، مرکز، بنیاد، اصل ہے، اور آپ کے ساتھ جو بھی وہ لفظ بولتے ہیں، اللہ نے کہا طعنًا فی الدین، تو وہ دین اسلام پر تان کر رہے ہیں، تانا زنی کر رہے ہیں، انہیں سے باز آ جانا چاہیے۔ یعنی یہ بات اتنی زیادہ کہی، اور ساتھ اللہ نے پھر کہا ولو، کاش، انہم، کہ وہ لوگ، قالو، یہ کہتے، سمینا، اے پیغمبر اسلام ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، وَأَطَعْنَا، ہم نے آپ کی اطاعت کی۔ صحابہ اکرام، آپ کے ماننے والے دیوانے، وہ تو یہی کہتے تھے، جو بات آپ کے منہ سے، جو پھول نکلتا، جو موتی نکلتا، وہ سینے سے لگاتے اور کہتے سمینا، یا رسول اللہ سن لیا آپ کا قرآن، وَأَطَعْنَا، اس پر پورا عمل کر کے دکھائیں گے، آپ کے حکم کی اطاعت ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں اگر وہ بھی یہ بات کہتے کہ سنا اور اطاعت کی، وَاسْمَعْ، اور یہ بھی کہتے سنیے، اے نبی کریم ہماری بات ذرا سنیے، اور ساتھ کہتے وَانْظُرْنَا، ہماری طرف نظر کرم کیجئے، ہماری طرف نظر فرمائیے، دوسری بار ہمیں سمجھا دیجئے۔ اگر یہ لفظ بولتے بجائے سمینا واسینا واسمع غیر مسمع رائنا، وہ نہ بولتے، یہ بولتے سمینا واطعنا واسمع وانظرنا، ہماری طرف نظر فرمائیے۔ تو جب یہ یاد نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اپنے سارے لفظ بدل دیے، وہ ہمیشہ سمینا واطعنا ہی کہتے، اور کوئی داد بھی دینی ہوتی تو واسمع ہی کہتے، اور رائنا بالکل نہیں کہتے، وانظرنا کہتے۔ اللہ نے وہ الفاظ بتا دیے جس میں کوئی گستاخی والا کوئی مطلب وہ نکال ہی نہ سکے، چاہے زبانیں مروڑ دیں۔ وانظرنا، اور یہ کہتے ہماری طرف نظر فرمائیے، ہماری طرف ذرا توجہ دیجئے۔ اللہ کہتا ہے لکان خیر اللہ، لکانا ضرور ہو جاتا، خیرن خیر، لہم ان کے لیے، یہی لفظ ان کے لیے خیر بن جاتے، اور ان کو ہدایت مل جاتی، وہ آخرت میں کامیاب ہو جاتے۔ پیغمبر اسلام کی اطاعت، پیغمبر اسلام کی فرمان کا ماننا، آپ کا ادب، یہی تو دین ہے۔ جب بندہ اس سے ہٹ گیا وہ خیر سے دور ہو گیا۔ یہ اللہ کہتا ہے لکان خیر اللہ، تو ان یہودیوں منافقوں کے لیے یہ خیر بن جاتا، بڑا ہی بہتر ہوتا۔ وَأَقْوَمَ، اور بالکل قائم رہنے والا، سیدھی بات، سیدھے راستے پہ چلنے والی بات ہو جاتی۔ اللہ کہتا ہے لیکن چوں وہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ یہ قرآن نازل کر کے نبی پاک کو بتا رہے ہیں، یعنی منافق بھی وہاں بیٹھے ہوئے، یہودی بھی، اللہ قرآن کے ذریعے میں نبی پاک کو یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو بیٹھے ہوئے نا اس طرح کر رہے ہیں، آپ نے نہیں گھبرانا، یہ اس لیے کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ولیکن، لیکن، لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کر دیا۔ یہ جتنی باتیں کر کے خوش ہو رہے ہیں نا، منہ مروڑ کے مجلس میں بیٹھ کے اپنے آپ کو آنکھوں سے، اشاروں سے گھما گھما کے ایک دوسرے کو اس طرح آپ سے الفاظ بولتے ہیں کہ وہ دبے لفظوں میں آپ کی توہین کرتے ہیں، تو آپ نہ گھبرائیں، یہ بہادری کو نہیں ان کی، یہ خوش ہیں لیکن یہ اللہ کی لعنت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ جب بندہ اس طرح کا کام کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ ولیکن، اللہ کہتا ہے لیکن، لعنہم، لعنت کی ہے ان پر اللہ نے، بے کفرہم، ان کے کفر، ان کے انکار کی وجہ سے، ان کے دل میں اسد ہے، بنی اسماعیل میں یہ کیوں نبوت آئی ہے، لہذا یہ انکار دل میں کرتے ہیں، زارن بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، شرارتن آئے ہوئے ہیں، فساد کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو یہ حقیقت میں جتنے یہ کام کر رہے ہیں یہ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ فلا یؤمنون، پس نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ اللہ بتا رہا ہے آپ ان کے لیے نہ تڑپے، کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے نہیں ایمان لائیں گے، الا قلیل، مگر چاندے کو اللہ دے دے جو باز آ جائیں، ورنہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور آگے اللہ کہتا ہے
اللہ پورے حق ادا کرتے ہیں. اب ڈائریکٹ اہل کتاب سے اللہ مخاطب ہے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، جس طرح آتا ہے نا یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس طرح اللہ کہہ رہا ہے یا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دے گی ہے، اے اہل کتاب مطلب اے یہودیوں، اے نصرانیوں، آمنو ایمان لاؤ. جس طرح صحابہ ایمان لا رہے ہیں نا، آمنو تم ایمان لے آؤ. کس پر؟ بما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، جو ہم نبی پر نازل کر رہے ہیں قرآن مجید، اس پر ایمان لے آؤ. کیوں لے آؤ؟ مصدقاً، یہ تو تصدیق ہے، یہ تو مصدق ہے، یہ تو مور ہے. کیا؟ لما معکم، جو تمہارے پاس ہے. یعنی جو کتاب تمہارے پاس تورات آئی ہے، جو نبی پہلے آئے ہیں، ان ساروں کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سناتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پوری خبریں اللہ پاک نے اس میں دی ہیں. گویا یہ ان سب جو تورات اور انجیل میں باتیں ہیں ان کو سچا مانتا ہے، بلکہ ان کو تصدیق کرتا ہے. وہ نشانیاں بالکل ٹھیک تھی، تم زبانیں مروڑ کے دین سے دور ہٹے ہوئے ہو، کتابوں سے دور ہٹے ہوئے ہو. لہٰذا یا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب، آمنو ایمان لاؤ، بما نزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم جو کچھ تمہارے پاس ہے آسمانی کتابیں، ان کی پوری تصدیق کرتا ہے، ان کو بھی سچا کہتا ہے اور ان کی تصدیق بھی کرتا ہے. ایمان کب لے آؤ؟ یہ وارننگ اللہ دے رہا ہے. من قبلی، اس سے پہلے ایمان لے آؤ. ان نتمسا، یہ نتمس ہوتا ہے کہ بگاڑ کے رکھ دینا، کہ ہم مٹا دے وجوہن چہروں کو. یہ نہ ہو کہ تم جی آنکھیں جو مروڑتے ہو، جو زبان کو مروڑتے ہو، کبھی چہرے پہ بال لا کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ناگواری کا اظہار کر کے ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو. تو یہ آنکھیں میں نے اس لیے دی ہوئی ہیں کہ تم ان سے ہدایت لو، یہ میں نے زبان اس لیے دی ہے کہ تم ہدایت کی باتیں کرو، کان اس لیے دیے ہے کہ تم اچھی باتیں سنو. جب ان کے مقصد کو تم بھول جاؤ گے تو اللہ کہتا ہے میں تمہارے چہروں کو بگاڑ کر رکھ دوں گا. یہ جو ناک کا نشان ہے یہ مٹ جائے گا، یہ جو ہونٹ کے نشان ہے مٹ جائیں گے، یہ کان اور آنکھیں مٹ جائیں گی، سپاٹ چہرہ تمہارا ہو جائے گا جس طرح سار کا پچھلا حصہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اگلے حصے کا تم فائدہ نہیں اٹھا رہے. اگلا حصہ میں نے اتنا پیارا چہرہ بنایا ہے، اس میں نے پیارے کان رکھے ہیں، آنکھیں، ناک، پیارے ہونٹ رکھے ہیں، زبان رکھی ہے، تو تم ان سے غلط استعمال کرتے ہو. دیکھیں کتنی بڑی دھمکی ہے پیغمبر اسلام کی مجلس میں معمولی سی گستاخی کرنے سے. اللہ کہہ رہا ہے اہل یاد رکھو من قبل، اس سے پہلے ٹھیک ہو جو ان نت میں سا کہ ہم مٹا کے رکھ دیں وجوہن. یہ بڑا عبرت کا مقام ہے. یہ بھی نہیں کہا وجوہکم یا وجوہم کہ ان کے چہروں کو، اللہ نے ان کا نام لینا نہیں پسند کیا. اللہ نے کہا ایسے چہروں کو میں مٹا کے رکھ دوں گا، تمہاری آنکھ، ناک، کان کے سارے نشان ختم ہو جائیں گے، تو کیا تمہاری بدی صورت ہو جائے گی. یہ ہے وجوہن کہ تمہارے چہروں کو مٹا کے رکھ دوں. فانا ردہا، اور ان کو رد کر دوں، پھیر دوں، الٹا کر دوں. اللہ ادباریہا، ان کی پشتوں کی طرف، اور ان کو پشتوں کی طرف پھیر دوں، یعنی منہ بھی سپاٹ کر دوں، بالکل چہرے کے نشان برابر، ایسے جیسے دیوار پلستر ہوتی ہے اس طرح سارے منہ کے نشان تمہارے پلستر کر کے سپاٹ سیدھا منہ کر کے پھر بھی پیچھے کی طرف دوں. اس لیے کہ تمہاری پچھلی گدی اور اگلا منہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. نہ ان آنکھوں سے تم عبرت لیتے ہو، نہ زبان سے، نہ کان سے. الٹا پیغمبر اسلام کی بیٹھ کے ان چیزوں کو، یہ تمہارے زہر کے گڑھے بنے ہوئے ہیں، تم سانپ کی طرح ان سے زہر اگلتے ہو میرے پیغمبر کی مجلس میں بیٹھ کے. لہذا اتنے بڑے عذاب کی پیشین گوئی اللہ کر رہے ہیں، اور پیغمبر کی شان میں مجلس میں بیٹھنے والوں کی اس طرح کی حرکتوں پہ اللہ دیکھے کتنے سخت ترین عذاب کا اعلان کر رہے ہیں. ان نت میں سا وجوہن، تمہارے چہروں کو میں مٹا دوں، اس سے پہلے توبہ کر لو. فنا ردہ اللہ ادباریا، اور ان کو تمہاری پشتوں کی طرف پھیر دوں، تمہارا منہ الٹ ہو جائے، پشت کی طرف ہو جائے اور آگے پیچھے ایک جیسا ہو جائے، اور بالکل آنکھیں ناک مٹے ہوئے ہوں. ذرا تصور کرنے کتنا بڑا عذاب ہے. ساتھ اللہ کہہ رہا ہے او یا نلعنہم، ہم لعنت بھیجیں تم پر، کما جس طرح لانا ہم نے لعنت بھیجی تھی اصحاب السبت، ہفتے والوں پر.
وہ ہفتے کے دن میں بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا، وہ نافرمانی کرتا تھا، مچھلیوں سے بعد نہیں آتا تھا، ذرا ان کی دیکھے میں نے ان کے بندے بنا دیے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ تمہارے منہ کو پیچھے کی طرف پھیر دے، تمہاری ساری آنکھیں نہ مٹا کے پلسٹر کی طرح برابر کر دے، اور تم کو ہوتے پھرو، یا یہ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، یا او یا نہ لانا ہم لعنت بھیجیں، ہم دور کر دیں تم کو اللہ کی قدرت سے، اللہ کی نرمی سے، کما لعنا، جس طرح ہم نے لعنت بھیجی تھی اصحاب سبت، سبت کہتے ہیں ہفتے کو، ہفتے والوں پر جو ہفتے والے دن اللہ کے حکم کو نہیں مانتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے۔ قرآن میں آتا ہے فجا، ہم نے ان کو بندر ذلیل بنا دیا تھا، یعنی ان کے منہ بندروں جیسے ہو گئے تھے، ان کا جسم بندروں جیسا اور خنزیر جیسا اللہ نے بنا دیا تھا۔ اللہ کہتا ہے تمہیں بندر اور خنزیر بنا دوں گا، یہ لعنت تم پر ہونے والی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی رکھو، اپنے تکبر میں مت رہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم انسان ہے، ہمارا منہ کیسے بدلے گا۔ اللہ کہتا ہے وکانا، اور ہے امر اللہ، اللہ کا حکم، اللہ کا امر، اللہ کا حکم مفعولا، ہو کے رہتا ہے۔ اللہ کو ارادے اور اس عمل میں کوئی دیر نہیں ہوتی، اللہ نے حکم کرنا ہے اور اسی وقت ہو جاتا ہے۔ یہ کان کل وکانا ہے امر اللہ، اللہ کا حکم مفعولا، وہ ہو کے رہ جاتا ہے، دیر ہے تو بس تھوڑی سی ڈھیل اللہ نے دی ہوئی ہے۔ پیغمبر اسلام کی اطاعت کی طرف جھک جاؤ تب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ بہت بڑی لعنت ان کے اوپر کی گئی اور یہ آخری وارننگ تھی، اس کے بعد ذلت ان پر چھا دی گئی۔ ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، الم تر، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یشترون الضلالۃ، وہ تو ضلالت خریدتے رہے، ویریدون، اور وہ ارادہ ان کا پکا ہے، ان تضلوا السبیلا، کہ آپ کو بھی سیدھے راستے سے ہٹا دیں۔ پیغمبر اسلام آپ نے گھبرانا نہیں، واللہ، اللہ عالم، پورا علم رکھتا ہے، باعدائکم، تمہارے دشمنوں کا پورا علم ہے، ایک ایک نشانے پہ آ رہے ہیں اور ایسے ذلیل و خوار ہو جائیں گے، یا ان کو ہدایت ملے گی یا تو بہت برباد ہو جائیں گے۔ آپ اپنے مشن کو جاری رکھیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، وَكَفَى کافی ہے، باللہ اللہ، ولیًّا ولی، آپ کا ولی پشت بنا اللہ کافی ہے، دوست آپ کا اللہ کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ آپ کا مددگار بھی، کسی اور سارے کی ضرورت نہیں۔ من الذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی بن گئے، یحرفون الکلمہ، وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں، ان مواضعہ، اپنے اصل مقصد سے، جس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے، کلام یا تورات، اس کو وہ پھیر دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور آپ کی مجلس میں بیٹھ کے کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے بات سن لی ہے، آگے کہنا چاہیے تھا تانا، وہ کہتے ہیں اسینا، ہم نے نہیں ماننا، دل میں کہہ دیتے ہیں، وسما، اور کہتے ہیں سنیے، غیر مسمعن، نہیں سنی ہم نے یہ بات، یا آپ سو نہیں نہ سکے ہماری بات، یعنی ایسی زبانیں مروڑتے، وہی بات بگاڑ کے کرتے کہ جب پکڑ کے لیے پوچھا جاتا تو فوراً دوسرا میں نے اختیار کر لیتے، جناب ہم نے تو یہ کہا ہے کہ بڑی خوبصورت بات ہے، آج تک اتنی اچھی بات کسی نے کہی نہیں۔ وسما غیر مسمعن، یہ لفظ بولتے ہو، ورائنا، اور رائنا بولتے ہو، لین بالسنتہم، اپنی زبانوں کو مروڑ کے کہتے ہو، وطعنن فی الدین، اور دین میں تان کرتے ہو۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں تو جا کے کہتے اگر یہ سچے نبی ہوتے تو انہیں پتہ نہ چل جاتا ہم نے کیا کہا ہے، ہم نے زبان مروڑ کی رائی نہ کہا ہے، انہیں پتہ تو نہیں چلا، لہذا سچے نبی نہیں ہے، ہم نے غیر مسمعن کہا ہے، انہیں پتہ تو نہیں چلا۔ یہ بات بھی وہ تانا بناتے تھے پیچھے جا کے کہ انہیں پتہ تو نہیں چلا ہم نے یہ کہا ہے، حالانکہ اللہ قرآن کے ذریعے بتا رہا ہے اور میرے نبی پڑھ کے انہیں سنا رہے ہیں کہ یہ تمہارا کردار ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اللہ کہتا ہے کاش بے شک وہ بھی، قالوا، یہی کہتے، سمعنا، ہم نے سنی آپ کی بات، وَأَطَعْنَا، ہم نے آپ کی بات کی اطاعت کر دی، وَاسْمَعْ، پیغمبر اسلام ذرا سنیے ہماری بات، وَانْظُرْنَا، ہماری طرف نظر کرم کیجئے، نظر فرمائیے، ہمیں دوبارہ بات سمجھا دیجئے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ضرور ان کے لیے خیر بن جاتا، وَأَقْوَمَ، اور بالکل مضبوط سیدھی راہ ان کے لیے بن جاتی، ولیکن، لیکن یہ کیوں نہیں اس طرح کہتے، لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، بے کفر،
ان کے کفر کی وجہ سے۔ لعنت ہوتی یہ ہے کہ بندہ حقیقت میں بات سمجھ رہا ہو لیکن توفیق نہ مل رہی ہو، تو یہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت ہو گئی۔ فلا یؤمنون، اے پیغمبر اسلام وہ ایمان نہیں لائیں گے، الا قلیل، سوائے چاندے کے تھوڑے بہت وہ ایمان لے آئیں گے۔ اب اللہ ڈائریکٹ ان سے مخاطب ہے، اہل کتاب یہودیوں سے جو مجلس میں اس طرح کرتے ہیں، پیغمبر سے گستاخی۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں یا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب آمنو، ایمان لے آؤ، بما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، جو پوری تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ اور تھوڑا ٹائم رہ گیا، من قبل، اس سے پہلے ایمان لے آؤ، ان نطمسا وجوہن، کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں۔ نتمس ہوتا ہے یہ نوزی کی جو اوپری ہوئی ہے ختم ہو جائے، آنکھ کا جو یہ سوراخ ہے ختم ہو جائے، لپس منہ بند ہو جائے، بالکل سپاٹ، جس طرح یہ دیوار ہم بناتے ہیں اینٹیں تو پلسٹر کے تھوپے لگا کے ہر چیز بند کر دیتے پلین، یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا کے رکھ دیں، فنا ردہا، پھیر دے ان کو، اللہ ادباریا، تمہاری پیچھے پشتوں کی طرف پھیر کے رکھ دے، تو حالانکہ منہ بھی اگلا پچھلا برابر ہو جائے گا اور پھیر کے پیچھے بھی کر دیں گے۔ یا یہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، او نہ لانا ہو، یا ہم ان پر لعنت بھیجیں، کما لعنا، جس طرح ہم نے لعنت بھیجی ہے اصحاب السبت، ہفتے والوں پر، گویا بندر اور خنزیر بنا دیں گے۔ اور ساتھ یاد رکھو وکان امر اللہ، اللہ کا جو امر ہوتا ہے نا مفعولا، اسی وقت ہو جاتا ہے، فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا، مفعول جس پر کام ہو جائے، اللہ کا امر اسی وقت ہو جاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔